اس کی زندگی میں جھوٹ ہے اور دولت والا ہے، اللہ پاک کی قسم و خزائن ہے۔ سارے نبیوں کے امام، خلاصہ کائنات، ہمارے اور آپ سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور خاتم النبیین خاتم الرسل بنا کے بھیجا۔ اب اس کے بعد کسی نبی کو کوئی نبی نہیں آئے گا اور کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ اب قیامت کے صبح تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی نافذ ہوگی اور اسی پر عمل کریں گے تو نجات ملے گی۔ دوسری شریعتوں پر اور دوسرے مذاہب پر عمل کریں گے تو ہمارا وہ عمل رائگاں ہوگا۔ آخری نبی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہونا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں، انسان کے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں وہ ہر شعبوں میں جہاں خرابیاں تھیں اس کی نشاندہی کی، جہاں خوبیاں تھیں اس کی نشاندہی کی۔ خرابی اور خوبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمایا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا کرنا مفید ہے، اس کا نہ کرنا مفید ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ لیکن یہ انسان عجیب حال ہے انسان کا، اتنے بڑے محسن، اتنے بڑے محسن، اس زبان سے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے تبلیغ فرما رہے ہیں اور مسلم اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑگڑا کے اللہ سے کہہ رہے ہیں میری امت کو ہدایت دے دیجیے، میری امت کو ہدایت دے دیجیے، میری امت کو سیدھے راستے پر چلا دیجیے، ضلالت و گمراہی سے بچا لیجیے۔ یہ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی فرماتے رہے اور نبی کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ امت کے ہدایت کے لیے وقت، ساری فکریں اسی پر کہیں۔ زندگی کی جس شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھو، اس ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام حکیم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ راستے دو ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک ٹیڑھا راستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک ضلالت کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہے اور ایک خیر کا راستہ ہے۔ وہ دونوں راستوں کی نشاندہی کی، اس پر چلو گے تو یہ مستقیم کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو یہ ضلالت کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس پر چلو گے تو ہدایت ملے گی، اس پر چلو گے تو اللہ راضی ہوگا، اس پر چلو گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اس پر چلو گے، اس راستے پر چلو گے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر جنت میں داخل فرما دیں گے، اس راستے پر چلو گے تو اللہ ناخوش ہو کر جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور توجہ کریں۔ یہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ہمارے اوقات جو گزر رہے ہیں، ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہو جس کے سبب بھی ہمیں جہنم میں داخل ہونا پڑے۔ سارے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ سیدھا راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے، اس پر چلو گے اللہ خوش ہوں گے، سیدھے راستے پر چلو گے اللہ خوش ہوں گے اور غلط راستے پر ضلالت اور گمراہی والے راستے پر چلو گے اللہ ناراض ہوں گے۔ اور ناراضگی کے نتیجے میں جہنم ہے اور رضامندی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جنت رکھا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ہم نے اگلے جمعے میں بتایا تھا یہ جسم، یہ باڈی جو ہماری چل رہی ہے، آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ پیر جو کام کر رہا ہے، یہ ہاتھ جو کام کر رہا ہے، یہ قلب جو حرکت کر رہی ہے، یہ اعضاء جو ہمارے کام کر رہے ہیں اور ایک اعضاء جو ہمارے کام کر رہے ہیں
زبان چڑھنا اور بولنا بند کر دے گا، پیر چلنا بند کر دے گا، ہاتھ پکڑنا بند کر دے گا، یہ سارے اعضاء مفلوج ہو جائیں گے اور کسی مسائل کے نہیں رہیں گے۔ یاد ہے جو ہماری جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے روح ہے۔ اسی طرح سے بیماری دو طرح کی ہے، ایک بیماری ظاہری ہے اور ایک بیماری باطنی ہے۔ ظاہری بیماری اس کا تعلق جسم کے ظاہر سے ہے، اور باطنی بیماری اس کا تعلق اندر سے ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ جیسے ہمیں ظاہری بیماری کا احساس ہوتا ہے، آپ اسپتالوں میں چلے جائیں، دنیا کے کسی اسپتال میں چلے جائیں، آپ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کے سارے لوگ مریض ہیں۔ ایک آدمی کا پیر ٹوٹ گیا، اس کے تیماردار 4 ہیں، آنکھ میں تکلیف ہوئی، آنکھ کا آپریشن ہوا، اسپتال میں 4 لوگ اس کو لے کے پہنچ رہے ہیں، پورا خاندان، پورا گھر، پورا محلہ، پورا شہر اس کے صحت یابی کی فکر کرتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو، فکر پورے محلے کو ہے، آنکھ میں پیر میں تکلیف ہے، فکر پورے گھر والوں کو ہے، آنکھ میں پیر ہاتھ میں تکلیف ہے، فکر پورے محلے والوں کو ہے۔ اور ہر ممکن اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہے، اس کے علاج کے لیے فکر کریں گے، پیر میں تکلیف ہے، اس کے علاج کی فکر کریں گے، دماغ میں تکلیف ہے، اس کے علاج کی فکر کریں گے۔ ایک آدمی کے جسم میں بیماری لگی ہوئی ہے، اس کی فکر پورے گھر والوں کو ہے۔ ایک آدمی کے جسم میں بیماری لگی ہوئی ہے، اس کی فکر اس کے اولاد کو ہے، اس کے خاندان کو ہے اور اس کے محلے کو ہے۔ اور روح کی بیماری ہے، اس کو خود کو فکر نہیں، ہماری روح بیمار ہے، اس کو خود کی فکر نہیں، ہمارے دل میں روگ لگا ہوا ہے، بیماری لگی ہوئی، اس کی فکر نہ خود کو ہے، نہ گھر والوں کو ہے، نہ بیوی کو ہے، نہ بچے کو ہے، نہ باپ کو ہے، نہ اولاد کو ہے، اور نہ محلے کو ہے۔ کسی کا پیر ٹوٹ جائے اور آپ دیکھیں اور آپ بہت اہم کام میں مصروف ہوں اور آپ سے کسی کوئی کہہ دے کہ صاحب اس کو اسپتال میں جانا ہے اور آپ کے پاس گاڑی ہو، فوراً گاڑی پیش کر دیں گے، چلو کہاں چلنا ہے۔ لیکن ایک مسلمان مسجد تک نہیں آ رہا ہے، ایک مسلمان مسجد تک نہیں آ رہا ہے، اور نبی نے فرمایا ایک وقت کی نماز اگر چھوڑو گے تو 2,88,00,000 برس جہنم میں ڈالے جاؤ گے، 2,88,000 برس جہنم میں دبائے جاؤ گے اور جہنم کے نچلے طبقے میں ہو گے۔ کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو فکر کبھی اس کی فکر دی کہ یہ اولاد کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یہ 2,88,000 برس جہنم میں جلے گی، اس کی فکر ہم نے کی۔ ہماری گھر کی عورتیں، ہماری گھر کی عورتیں بازار کی زینت بنی ہوئی ہیں، شوہر پیسہ دے رہا ہے، جاؤ بازار مارکیٹنگ کرو، دولت والا اس کے پاس پیسے ہیں، زکات ادا نہیں کر رہا ہے، بغل والا پڑوسی بھوکے مر رہا ہے، ننگے جس میں کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو اناج نہیں ہے، اور دروگا کو اور نیتا کو اور فلاں کو بلا کر کے بریانی کھلا رہا ہے، اس کی فکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری روح بہت زیادہ بیمار ہے۔ روح کی جتنی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں میں 3 بیماری اہم ہے۔ ایک بیماری کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعے میں کیا تھا، وہ ہے غرور۔ ایک بیماری کیا ہے؟ گھمنڈ۔ کیا ہے؟ تکبر۔ یہ پہلی بیماری ہے، یہ پہلی بیماری ہے غرور، گھمنڈ۔ اور ہم تو اس بیماری میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غرور، ہمارے اندر گھمنڈ ہے کہ نہیں۔ غرور سے نکلا ہے بڑا پن،
غرور کا، یہ گھمنڈ کا، ہم بڑا یہ چھوٹا، یہ غرور کا زینہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کل مسلم ہوا، جتنے کلمہ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اور نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کل مسلم ہوا، وہ آپس میں چھوٹا بڑا تو نہیں ہے، اور چھوٹے بڑے کی جو تمیز کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، اللہ فرماتے دولت سے بڑا نہیں ہوتا، بلڈنگ سے بڑا نہیں ہوتا، عہدے سے بڑا نہیں ہوتا، عہدے والا بڑا نہیں ہوتا، جو متقی ہوگا وہ بڑا ہوتا ہے، جو متقی ہوگا وہ بڑا ہوتا ہے، وہ قوت والا ہے اور ظالم ہے، اللہ پاک کے قسم و خزانے میں ہے، وہ بلڈنگ والا ہے اور پڑوس کو تکلیف دے رہا ہے، خدا پاک کے قسم و خزانے میں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، نبی اس سے خوش نہیں ہوں گے، شفاعت نبی ایسے شخص کی نہیں کریں گے